السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو تاج دا اندر جرنی. ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو، آج کا ہمارا سفر ایک اہم شخصیت کے بارے میں ہے، تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں. یہ سفر مشہد کی ان خوبصورت گلیوں سے شروع ہوتا ہے جو آج بھی اس شخصیت کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچان رکھتی ہیں. دوستو، اس کہانی کا آغاز 17 جولائی 1939 سے ہوتا ہے. مشہد، جو کہ ایران کا ایک مشہور شہر ہے، اس شہر میں ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جس نے آگے جا کر تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا. یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ آیت اللہ علی خامنائی ہیں، جن کے خاندان کا شمار ایران کے نامور گھرانوں میں سے ہوتا ہے. ان کے والد آیت اللہ سید جواد خامنائی خود بھی ایک بااثر مذہبی رہنما تھے. آیت اللہ خامنائی نے اپنا بچپن مشہد کی انہی خوبصورت گلیوں میں گزارا اور یہیں سے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا. وہ ایک ذہین طالب علم تھے. ان کی ذہانت اور علم کی پیاس انہیں ایران کے شہر قم لے گئی، جہاں انہوں نے اسلامی قانون اور فلسفے میں کمال مہارت حاصل کی. چلیے دوستو، اب ہم آیت اللہ خامنائی کی شخصیت کے بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ دینی تعلیم و تدریس کے لیے وقف کر دیا تھا، اور جو وقت گزرتا گیا وہ ایک بااثر مذہبی رہنما بن کر ابھرے، اور عالم یہ تھا کہ عوام میں ان کی مقبولیت آسمان چھونے لگی. ان کی شخصیت کی یہ خوبی دوسروں سے نمایاں اور ممتاز کرتی تھی. ان کی شخصیت میں سختی اور نرمی کا ایسا امتزاج تھا کہ وہ دشمنوں کے لیے فولاد اور دوستوں کے لیے سایہ دار درخت کی مانند تھے. دوستو، ایران میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہاں شاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی. یہ وہی دور ہے جب ایران مکمل طور پر ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر چکا تھا. آیت اللہ خامنائی نے اس وقت خاموش رہنے کے بجائے اس پر کھل کر تنقید کی اور اسلامی انقلاب کا مطالبہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے خوب جدوجہد کی. پھر 1979 کا وہ دور آیا جب ان کی یہ جدوجہد اور کوشش رنگ لائی. یہ وہ سال تھا جب اسلامی انقلاب نے شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. اس تاریخی انقلاب کے اہم رہنماؤں میں آیت اللہ خامنائی سب سے نمایاں تھے. دوستو، ان کی کاوشیں صرف 1979 تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ اسلامی انقلاب لانے کے بعد انہوں نے ملک کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی. 1981 میں وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے. صدر کے عہدے پر فائز ہوتے ہی انہوں نے ایران کو اسلامی جمہوریہ میں بدلنے کے لیے دن رات کوششیں شروع کر دیں، اور پھر اسی دوران عراق نے ایران پر جنگ مسلط کر دی. اور بلا شبہ آیت اللہ خامنائی نے بطور صدر اپنی قوم کا بھرپور ساتھ دیا. ان کے ساتھ ڈٹے رہے اور قوم کو اس مشکل سے نکالنے میں بھرپور کردار ادا کیا. چلیے اب بات کرتے ہیں سال 1989 کی. یہ وہ سال ہے جب آیت اللہ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر منتخب ہوئے. اس عہدے پر فائز ہوتے ہی انہوں نے ملک کو مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے تاریخی اقدامات کیے. وہ اتنے بااثر شخصیت کے مالک تھے کہ انہوں نے اگلے 36 سال حکومت کی اور ایران کے طاقتور ترین شخصیت رہے. عالم یہ تھا کہ ان کے ایک اشارے پر فوج حرکت میں آتی تھی، سیاست بدلتی تھی، اور بین الاقوامی سطح پر دشمن بھی ان کی سیاسی بصیرت کا لوہا مانتے تھے. ان کی شخصیت میں ہمیں ایک درویش کی سادگی اور ایک سپہ سالار کا جذبہ ایک ساتھ نظر آتا تھا. انہوں نے نہ صرف اندرونی نظام مضبوط کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایران کو ایک بڑی طاقت کے طور پر منوایا. خارجہ پالیسی میں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو اپنے نظریات کے مطابق شیپ کیا، اور ساتھ ہی انڈیا اور پاکستان جیسے اہم ملکوں سے بھی اپنے تعلقات کو مضبوط کیا. دوستو،
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی ایک ویژنری لیڈر تھے۔ ایران کو ایک بااختیار ملک بنانے کے لیے انہوں نے نجی شعبے کو فروغ دیا اور بیرونی معاشی اصلاحات نافذ کی۔ اس کے علاوہ سماجی سطح پر بھی انقلاب برپا کیا، تعلیم اور صحت کی سہولت کو عام آدمی تک پہنچایا اور خواتین کے حقوق کو اپنے نظریے کے مطابق فروغ دیا۔ انہوں نے ملک کو امن و چین کا گہوارہ بنا دیا۔ مزید کچھ وقت گزرا، وہ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے۔ جہاں ان کے چاہنے والوں اور دوست ممالک نے ان کی کاوشوں کو سراہا، وہیں دوسری طرف دشمن عناصر ان پر غالب آنے کے لیے کوشاں رہے۔ جہاں عرب ممالک نے دشمنوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، وہیں آیت اللہ خامنائی اپنے بلند ارادوں اور جرأت کے ساتھ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ اور پھر 2025 کا سال ایران کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آیا۔ جون 2025 میں اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ شدید فضائی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر سائٹس اور فوجی قیادت کو نشانہ بنایا۔ پھر 28 فروری 2026 کا وہ تاریخی دن آیا جب امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں آیت اللہ علی خامنائی 86 برس کی عمر میں تہران میں اپنے کمپاؤنڈ پر شہید کر دیے گئے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے 1 مارچ 2026 کی صبح ان کی شہادت کا اعلان کیا۔ یہ دن ایران کے لوگوں کے لیے ایک سوگوار دن تھا۔ تہران میں ہزاروں سوگواروں نے سیاہ لباس پہن کر اپنے عظیم لیڈر کے لیے آنسو بہائے۔ ان کی شہادت کے بعد ایران نے 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ 36 سال تک ایران کی قیادت کرنے والے آیت اللہ علی خامنائی کی شخصیت، ان کا دبدبہ اور ان کی سیاسی بصیرت آج بھی ایران کی گلیوں سے لے کر ایوانوں تک محسوس کی جاتی ہے۔ ان کی پالیسی اور نظریات ایران کی سیاست، معیشت اور معاشرے کی سمت متعین کرتے رہے، اور اب عالم یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد بھی ایران ایک نئے دور کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آیت اللہ خامنائی جیسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔